بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ دو دعوے ہیں، دو بڑے صحافیوں کی جانب سے کیے گئے ہیں اور ان دونوں دعووں کی حقیقت میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں۔ آپ نے اگر یہ تھمبنیل یا یہ ٹائٹل دیکھا ہے جس میں سہیل وڑائچ صاحب کی سٹوری ہے، ایک اور بڑے صحافی کی سٹوری ہے، تو اس حوالے سے میں پہلے آپ کو یہ بتا دوں، سہیل وڑائچ صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہاتھیوں کی ایک لڑائی جاری ہے، بڑے بڑے لوگوں کی ایک لڑائی جاری ہے۔ یہ لڑائی وزراء کے درمیان، مشیروں کے درمیان ہے اور یہ لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں۔ انہوں نے خاص طور پر بتایا ہے کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب، لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عاصم سلیم باجوہ صاحب، اور اس کے ساتھ ساتھ شبلی فراز صاحب، ان دونوں کے درمیان مخاصمت اور محاذ آرائی کی کیفیت ہے اور شدید ہے۔ اس کے علاوہ مختلف وزراء کے بارے میں انہوں نے دعویٰ کیا ہے اور عمران خان صاحب کو انہوں نے متنبع کیا ہے کہ جو حکمران ہوتے ہیں ان کی یہ خو ہوتی ہے، عادت ہوتی ہے کہ یہ اونچے سنگھاسن پہ، منصب پہ بیٹھ کر لڑائیاں کرواتے ہیں اور اس کو دیکھ کے انجوائے کرتے ہیں۔ وہ مغلوں کا حوالہ دیتے ہوئے آ رہے ہیں، میں ابھی اس پر آگے بات کرتا ہوں۔ تو انہوں نے عمران خان صاحب کو ایک مشورہ دیا ہے۔ دوسرا دعویٰ جو ہے سینئر صحافی ہیں مائیکل کوگلمین، انہوں نے کیا ہے اور انہوں نے عمران خان صاحب کے عہد اقتدار سے متعلق دعویٰ کیا ہے اور انہوں نے سہیل وڑائچ صاحب کا حوالہ بھی فارن پالیسی میگزین میں اپنے آرٹیکل میں دیا ہے۔ اب سب سے پہلے سہیل وڑائچ صاحب کیا لکھتے ہیں اس بارے میں بات کریں۔ سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ یہ جو حکمران ہوتے ہیں یہ برس ہا برس سے، اور خاص طور پر ہمارے خطے کے حکمران، اس کے علاوہ بھی آپ نے دیکھا ہے، آپ نے اگر دیکھی ہے فلم رسل کرو کی گلیڈیٹر یا ایسی بہت ساری فلمیں، تو اس میں آپ نے دیکھا ہے کہ بادشاہ ایک اونچے سنگھاسن پہ بیٹھ جاتا ہے، حاکم، اور پھر وہ لڑائیاں کرواتا ہے، لوگ ہوتے ہیں بڑی تعداد میں، آوازیں کسے جاتے ہیں، لڑائیاں ہوتی ہیں اور بڑا دیکھ کے خوش ہوتے ہیں۔ یہ آپ نے گلیڈیٹر میں دیکھا ہے، یا آپ نے آشوتوش گواڑیکر کی فلموں میں دیکھا ہے، آپ نے بھارت کی بہت ساری فلموں میں دیکھا ہے۔ اس کے علاوہ بہت ساری ہالی ووڈ فلمز میں بھی آپ نے دیکھا ہوگا۔ تو وہ دیتے ہیں مغلوں کا حوالہ، کس طرح کی لڑائیاں کرواتے تھے اور ان لڑائیوں میں جو ہے بڑے بڑے فیصلے ہوتے تھے، بڑے بڑے سورما اترتے تھے، بڑے بڑے سورماؤں کے پالے ہوئے تگڑے جانور اترتے تھے، ہاتھیوں تک کی لڑائیاں ہوتی تھیں اور بادشاہ بڑا خوش ہوتا تھا لڑائیوں کو دیکھ کر۔ اس حوالے کو دینے کے بعد سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ حکمران آج کے دور میں بھی وزراء کی، مشیروں کی، اہم شخصیات کی لڑائیاں کروا دیتے ہیں اور بیٹھ کے دیکھتے ہیں۔ یہ لکھنے کے بعد سہیل وڑائچ صاحب لکھتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے مختلف محکموں میں دو تین طاقتور لوگ لگا رکھے ہیں، ان میں محاذ آرائی چلتی ہے، ان میں لڑائی سی چلتی ہے، اور اس لڑائی کے نتیجے میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ اپنے عہدوں سے گئے بھی ہیں، جیسے انہوں نے فردوس عاشق قاوان کا حوالہ دیا، فواد چودھری صاحب کا حوالہ دیا اور مختلف اس طرح کے حوالے دیے۔ تو سہیل وڑائچ صاحب یہ بتا رہے ہیں کہ عاصم سلیم باجوہ صاحب جو وزیر اعظم کے مشیر برائے اطلاعات ہیں، اور شبلی فراز صاحب جو وزیر اطلاعات ہیں، ان کے درمیان محاذ آرائی کی سی کیفیت ہے، مخاصمت کی سی کیفیت ہے، اور یہ جو ہے بہت شدید ہے۔ میں نے اسلام آباد میں کچھ ویل پلیسڈ دوستوں سے، سہیل وڑائچ صاحب میرے سینئر ہیں، استادوں کی طرح، میں نے کئی بار ان کو پروگرامز میں ہوسٹ کیا ہے، تو ان کی خبر میں یقیناً کچھ ویٹ ہوگا۔ اس ناچیز نے بھی کچھ لوگوں سے کچھ انفارمیشن جمع کی اسلام آباد میں، تو یہ پتہ چلا کہ یہ خبر شاید ان تک کہیں اور سے پہنچی ہو، مجھ تک پہنچا خبر یہ پتہ چلی کہ یہ بالکل غلط خبر ہے، کوئی مخاصمت نہیں ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کے JDs، جاب ڈسکرپشنز جو ہیں وہ مختلف ہیں، اور شبلی فراز صاحب کی ذمہ داریاں کچھ مختلف ہیں، ان میں ٹکراؤ اور تصادم نہیں ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب نے، میں آپ کو یہاں بتا دوں ہوں خبر کے لیے، کم از کم 3 مواقع پر وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کنسرن تھا کہ کئی دفعہ کابینہ کے اجلاس کی ڈٹو اسٹوری، جو کچھ ہوا ہے وہ جملوں پر رد عمل، جواب، وزراء کے درمیان آپس میں ہونے والی تلخ کلامی، یہ رپورٹ ہوتی ہے، یہ چینلز پہ رپورٹ ہوتی ہے، یوٹیوب ویڈیوز میں رپورٹ ہوتی ہے اور منو ان رپورٹ ہوتی ہے۔ تو وزیر اعظم کو اس پر کنسرن تھا اور بالکل درست تھا کہ ان کے اجلاس کی آپس کی گفتگو، جس میں کئی دفعہ ایسی چیز جو بالکل باہر نہیں جانی چاہیے وہ باہر جاتی ہے، تو کیوں جاتی ہے؟ تو میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں، کم از کم 3 مواقع پر عاصم سلیم باجوہ صاحب اب تک عمران خان صاحب کو یہ بتا چکے ہیں
کہ یہ اطلاع کس وزیر نے کابینہ کے اجلاس میں موجود کس وزیر نے کس مشیر نے کس طرح سے باہر پہنچائی ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب اس فیلڈ کے کھلاڑی ہیں اور وہ یہ شعبہ جو ہے اطلاعات کا یہ اس سے پہلے پاک فوج میں بھی سنبھال چکے ہیں، تو انہیں اس کی بہتر نو ہاؤ ہے۔ انہوں نے وزیر اعظم کو اس بارے میں اطلاع دی ہے اور بتایا ہے کہ کون آپ کی کابینہ میں سے۔ یہ سلسلہ بھی کم ہوا ہے، کابینہ اجلاس سے خبر لیک ہونے کا سلسلہ عاصم سلیم باجوہ صاحب کی ان فائنڈنگز کے بعد کم ہوا ہے، بہت کم ہوا ہے۔ تو یہ مختلف ہیں۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب کا ایک اور ٹاسک بھی ہے، میڈیا میں جو سیکیورٹی ایشوز ہیں اور مختلف چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بعض چیزوں کی سینسٹیوٹی وہ صحیح طور پر ٹرانسلیٹ کر کے میڈیا کے لوگوں تک پہنچاتے ہیں اور وہ درست انداز میں آگے براڈ کاسٹ ہوتی ہے، پرنٹ ہوتی ہے، یہ بھی انہوں نے کیا ہے۔ عاصم سلیم باجوہ صاحب میں اور شبلی فراز صاحب میں جو میں نے معلومات حاصل کی ہیں کوئی اختلافات نہیں ہیں۔ اسی طرح سے پرویز خٹک صاحب کے بارے میں اور اعجاز شاہ صاحب کے بارے میں بھی سہیل وڑائی صاحب لکھتے ہیں، میں نے جو معلومات حاصل کی یہ دونوں وزیر جو ہیں وہ وزیر اعظم صاحب کو بہت قریبی ہیں، وزیر اعظم کے، ان کی امپورٹنس بہت ہے، ان کے کام سے وزیر اعظم مطمئن ہیں اور ان کے بارے میں بھی کوئی نیگیٹو چیز بھی نہیں اور کوئی ان دونوں کے حوالے سے جو ان کے اپنے رفقائے کار سے مخاصمت کی، مخالفت کی، تصادم کی کیفیت ہے، ایسی کوئی اطلاعات کہیں بھی کسی بھی جگہ پر موجود نہیں ہیں۔ سہیل وڑائی صاحب آخر میں لکھتے ہیں کہ یہ خوئے حکمرانی بدلنا ہوگی، حکمرانوں کو بہت کچھ بدل چکا ہے، ورنہ ناراض وزیر، اب یہاں کالم کا اختتام کیا انہوں نے، مد مقابل آ سکتے ہیں حکمران کے بھی، یعنی کہ کوئی بھی ناراض وزیر وزیر اعظم عمران خان کے مد مقابل آ سکتا ہے، ان کو کنفرنٹ کر سکتا ہے۔ اب یہاں رک جائیے، سہیل وڑائی صاحب کے اس کنکلوژن کے بعد یہاں رک جائیے۔ سہیل وڑائی صاحب نے ایک کالم لکھا تھا میاں نواز شریف صاحب کے بارے میں، اس کالم میں انہوں نے لکھا اگر وہ جیل میں مر گیا تو، اور سہیل وڑائی صاحب نے جس طرح کا کالم لکھا تھا اس سے یہ لگ رہا تھا کہ خدا نخواستہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ اللہ سب کو لمبی عمر دے، میاں صاحب کو بھی لمبی عمر دے، وہ کچھ ایک ہفتے کے مہمان ہیں، لیکن اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ معاملہ جب عدالت میں بھی چلا گیا، مریم نواز صاحبہ نے جس طرح سے یہ پکچر ہمیشہ ٹویٹر پہ پینٹ کی، معاملہ جب عدالت میں چلا گیا ڈاکٹر عدنان عدالت میں کھڑے ہو کر رو دیے کہ مجھے ڈر ہے کہ ہم میاں نواز شریف کو کھو دیں گے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھ لیا کہ اب کیا ہو رہا ہے اور میاں نواز شریف کو واپس لانے کی تیاری ہو رہی ہے۔ یا میں یہ بھی بتا دوں آپ کو کہ میاں نواز شریف کی اپیلیں جو ہیں وہ سماعت کے لیے، جو میاں نواز شریف صاحب کی اپیل ہے کہ ان کی سزا کم کی جائے وہ بھی سماعت اس کی بھی ہو رہی ہے 1 ستمبر کو، اور ساتھ میں نیب نے کہا ہے کہ 7 سال کو بڑھا کر 14 سال کریں، اور یہ جو بریت ہے دوسرے ریفرنس میں فلیگ شپ میں، اس بریت پر بھی نیب نے نظر ثانی کی اپیل کی ہے کہ اس پر بھی سزا دی جائے، یہ معاملہ بھی ہو رہا ہے۔ اب سہیل وڑائی صاحب کے کالم پہ واپس آئی ان کے کنکلوژن پہ، فارن پالیسی میگزین میں نے آپ کو بتایا تھا مائیکل کوگلمین کا، انہوں نے ایک آرٹیکل لکھا ہے۔ مائیکل کوگلمین لکھتے ہیں اپنے آرٹیکل میں کہ وزیر اعظم عمران خان کہیں نہیں جا رہے، ہمارے ہاں ہمیشہ ہوتا ہے، اور خاص طور پر عمران خان صاحب کے بارے میں تو بہت زیادہ ہوا ہے، اور کچھ مخصوص میڈیا ہاؤسز ہیں انہوں نے یہ کام بہت کیا کہ عمران خان اب گئے، عمران خان تب گئے، اسٹیبلشمنٹ سے تعلقات خراب ہو گئے۔ گزشتہ کچھ 7-8 مہینے پرانی یا 9-10 مہینے پرانی بات ہے، یہ تک شروع ہو گیا تھا بعض صحافیوں کی جانب سے کہ 3 افسران ادارے سے رات میں دیر گئے، بنی گالا پہنچے، عمران خان صاحب سے کہا کہ آپ جو ہے وہ لمبی چھٹی پر چلے جائیے۔ ہمارے ہاں یہ تمام خبریں تک گھڑی گئی ہیں، یہ تمام خبریں بھی اس ملک میں گھڑی جا چکی ہیں۔ تو مائیکل کوگلمین نے لکھا ہے، ایک، عمران خان کہیں نہیں جا رہے۔ وہ لکھتے ہیں وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے پہلے وزیر اعظم بن سکتے ہیں جو اپنی مدت پوری کرے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں بار بار ہو رہا ہے، پاکستان کی سیاست پر ان کی بڑی گہری نظر ہے کہ کوئی سیاسی طوفان آئے گا اور وہ سیاسی طوفان حکومت کا خاتمہ کر دے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب جیسے آدمی سے بھی لوگوں نے دوبارہ امید لگا لی ہے، اور اس اپوزیشن سے بھی لگا لی ہے، یا پھر جو ہے وہ نظام کی تبدیلی سے پہلے ایک عبوری انتظامیہ آ جائے گی اور وہ عبوری انتظامیہ معاملات سنبھالے گی، سب کچھ لپیٹ دیا جائے گا۔ مائیکل کوگلمین لکھتے ہیں کہ یہ دونوں چیزیں نہیں ہونے جا رہی۔ انہوں نے وزیر اعظم عمران خان کا حوالہ دیتے ہوئے، ان کے طرز حکمرانی کا حوالہ دیتے ہوئے لکھا ہے کہ عمران خان صاحب نے گزشتہ کچھ دنوں میں بھی کورونا وائرس میں بھی اپنی قوم کو جس طرح سے لیڈ کیا اس کی بھی انہوں نے اس کا بھی حوالہ دیا، اور لکھا کہ ابھی 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک، عمران خان کے وزیر برائے ہوابازی نے
ایک ایسا بیان دے دیا جس سے ایک واویلا کھڑا ہو گیا پوری دنیا میں. لیکن عمران خان جو ہے وہ ریلنٹلیس رہے اور عمران خان نے اس معاملے کو بھی حل کیا. عمران خان صاحب کے حوالے سے وہ لکھتے ہیں کہ عمران خان ایک نڈر لیڈر ہیں اور انہوں نے یہ جو اپنی حکومت میں اپنے وزیروں پر بھی بات آ رہی تھی، اپنے قریبی لوگوں پر بات آ رہی تھی، لیکن شوگر اسکینڈل پر بھی وہ آگے بڑھے. مائیکل کوگلمین نے اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ سہیل وڑائی صاحب جو ہیں وہ جون میں حکومت گرا رہے تھے. ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ حکومت جون میں گر جائے گی. یہ حکومت کہیں نہیں گئی. سہیل وڑائی صاحب اب سے کچھ دن پہلے 48 گھنٹے کے اندر عثمان بزدار کو 2 سے 3 بار بھیج چکے ہیں. یہ بھی غلط ہوا. اور سہیل وڑائی صاحب شہباز شریف صاحب کے بارے میں جس کالم میں یہ لکھ چکے ہیں کہ انہوں نے بتایا کہ 2 صحافی آئے تھے اور ان 2 صحافیوں نے کہا تھا کہ میاں صاحب وہ لوگ آپ کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں، آپ کی کابینہ پوچھ رہے ہیں. اس سے بھی میاں شہباز شریف صاحب نے انکار کر دیا تھا. تو اب بھی یہ جو خبر ہے، میں نے اس ناچیز نے کچھ چیزیں معلوم کی. اس خبر میں میری معلومات کے مطابق سہیل وڑائی صاحب اپنی جگہ درست ہو سکتے ہیں، میرے سینئر ہیں، میری معلومات کے مطابق یہ خبر درست نہیں ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں.